بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان وحشیوں سے دوستی اچھی نہیں فراز۔ آج کالم کا آغاز فیض احمد فیض کے اشعار سے کرتے ہیں۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ پورے کا پورا فلسطین لہو لہو ہو چکا ہے۔ تعدم تحریر 14,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں کہ جن میں بچوں کی اکثریت ہے۔ اس میدان کارزار میں شہیدوں کی گنتی کہاں اور کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کم و بیش ایک ماہ کے بعد مسلمان ملکوں کے بدمست اقتدار کے نشے میں چور حکمرانوں کو یاد آ گیا ہے کہ فلسطین کی جنگ رکوانی ہے۔ اجتماعی قبروں کے لیے بھی اب جگہ باقی نہیں رہی۔ پوری دنیا مملکت اسلامیہ اس جنگ و جدل کے تماشائی بنی رہ گئی ہے۔ کوئی ابابیلوں کا منتظر رہا اور کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر تھا، مگر اپنی عیاشی اور مکاری بھری زندگی کو چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں۔ دنیا اسلام یعنی عرب ممالک کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ان کے پاس دولت نہیں؟ کیا وہ یہود و ہنود کا تیل اور ان کے ساتھ کی گئی تجارت کو رکوا نہیں سکتے؟ یہودیوں کی بڑی بڑی فوڈ چینوں میکڈونلڈ اور KFC کے ہوٹلوں کے لائسنس کینسل نہیں کر سکتے؟ مسلمان حکمرانوں کی تلواریں یعنی اسلحہ و بارود سے بھرے ہوئے اسلحہ کے ڈپو کب کام آئیں گے؟ اگر ان کے پاس مستعد فوج نہیں تو ہر پاکستان کی فوج سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ بغیر جنگ لڑے بھی مسلمان حکمران یہود و ہنود کو بے بس کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کا 1 کروڑ یہودی مسلمانوں کے 2 ارب ہجوم اور اس ہجوم کے 57 بادشاہوں کی غیرت ایسی زنگ آلود ہو چکی ہے کہ وہ عیش و عشرت، سونے کے بنے ہوئے محلات، دنیا بھر سے ڈھونڈ کر لائی جانے والی امیر خوبصورت لڑکیوں والی زندگی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی وجہ سے 1 کروڑ یہودی 2 ارب کے مسلمان نامی ہجوم پر غالب آ گیا ہے۔ معلوم نہیں مسلمان نامی بادشاہ کب تلک سوئے رہیں گے۔ عیش و عشرت کی زندگی نہ جانے کب ختم ہوگی۔ ایسے لگتا ہے اور میں اکثر سوچتا ہوں ابھی بھی اور تا قیامت اس چیز پر قادر ہے اور رہیں گے کہ ابابیلوں کے غول بھیج سکتا ہے، مگر یہودیوں پر نہیں، عیاش اور بدمست مسلمانوں کے حکمرانوں کے خاتمے کے لیے بھیج سکتا ہے۔ نہ ہی ان کی عیاش بیگمات نے انہیں فضائے بدر پیدا کرنے دینی ہے اور نہ ہی فرشتے ان کی نصرت کو گردوں سے قطار اندر قطار اتریں گے۔ ان کی زندگی عیاشی، بے ضمیری اور بے حسی کی نظر ہو جائے گی۔ یہ لاکھ صلاح الدین ایوبی کو یاد کریں، ان کے لیے صرف صلاح الدین ڈوگر ہی آئے گا۔ ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ غزہ میں جو یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اس کے ذمہ دار 57 ممالک کے وہ عربی ہوں یا کہ اجمی، وہ بادشاہ کے جن سے ان کے لمبے لمبے جبے اور لمبی لمبی گاڑیاں سنبھل نہیں پاتی، ان کی بیگمات ذی وقار دن بھر اپنے محلات اور رات بھر ڈسکو کلبوں میں گزارتی ہیں۔ ان مسلمان عیاش حکمرانوں نے شہنشاہ ایران اور صدر صدام حسین کے انجام سے کچھ نہیں سیکھا۔ بہادر شاہ ظفر کی روداد زندگی ان کے بھی آنکھوں سے گزری ہوگی۔ یہ تمام تر بادشاہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے زیادہ حسین و جمیل نہیں ہیں اور نہ ہی ذہین و فطن ہیں۔ بقول نذیر اکبر آبادی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ 57 مسلم ملکوں سے اگر 1,000 فوجی بھی اسرائیل پر مشترکہ چڑھائی کر دے تو رہتی دنیا تک یہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل ہی ہو جائے گا، مگر پھر عیش و عشرت امریکی افریط کی نظر ہو جائے گا کہ امریکہ ابھی حملہ آور ہوا اور ابھی حملہ آور ہوا۔ ان بدبختگان ملت اسلامیہ کو
کس بات کا ادراک نہیں کہ یوم حساب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا منہ دکھائیں گے، سونے کے تاج والا یا پھر غلامی کے داغ والا چہرہ دکھائیں گے۔ فلسطین کے معصوم بچے ان وحشیوں کی وحشت کا اس بار زیادہ نشانہ بنے ہیں۔ جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں، ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب، بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں۔ فلسطینی خاندانوں کے خاندان اجڑ کر رہ گئے ہیں، مگر امت کے سب سے بڑے شہزادے محمد سلمان کو 1 ماہ بعد یاد آیا ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ یہ وہی شہزادہ سلمان ہے کہ جنہوں نے مارکہ قتل و قتال سے چند روز پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ سعودیوں اور یہودیوں کا مشترکہ ڈانس بھی سوشل میڈیا پر مکمل وائرس ہوا تھا۔ جنگ چھڑنے کے بعد شہزادہ سلمان سخت افسردہ ہوئے ہوں گے اور حماس کو دل ہی دل میں برا بھلا کہتے ہوں گے۔ ان کے دل و دماغ کی کیفیت اس شعر کی طرح ہوگی، یہ کس مقام پر سوجی تجھے بچھڑنے کی، یہ کس مقام پر سوجی تجھے بچھڑنے کی، کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے۔ یہ بھی عین ممکن ہے حماس کے رہنماؤں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودیوں اور یہودیوں کی دوستی کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہو۔ فلسطین اور اسرائیل کی جھڑپیں، جنگیں اور قتل و قتال 57 اسلامی ملکوں کے مسلمان حکمرانوں کا امتحان ہے اور آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لاشوں کے انباروں کو اجتماعی قبروں میں دفنایا جا رہا ہے، ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، ایک ہی خاندان کے سینکڑوں افراد بے دردی سے خوفناک بمباری کی نظر کر رہے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے کہ سننے میں آیا تھا پاکستان کے ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل راحیل شریف مسلمانوں کی ایک مشترکہ فوج کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں اور وہ بھاری تنخواہ اور مراعات پر سعودی عرب میں تعینات کیے گئے ہیں۔ معلوم نہیں کہ جنرل راحیل شریف اور ان کی اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج اسلحہ سمیت نہ جانے کہاں چھپ گئے ہیں، کسی میخانے میں چھپے ہیں یا کسی زنانے میں چھپے بھیس بدل کر سو رہے ہیں۔ بقول اقبال، ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ میں ایک اسلامی ملک میں کم و بیش 12 سال تک مقیم رہا۔ ہماری کمپنی کا اسپانسر یعنی کفیل وہاں کی فوج میں ڈرائیور کے عہدے پر فائز تھا۔ ایک دن مجھے اس نے کہا کہ اس کی فیس اس کے آفس میں پہنچا دی جائے۔ میں نے جب آفس کا ایڈریس مانگا تو کہنے لگا GHQ یعنی ملٹری ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، فلاں فلور اور فلاں کمرے میں آپ کو مل جاؤں گا، اور ہاں میرے ساتھ چائے ضرور پینا۔ میں اس انتہائی ماڈرن ملک کے جب GHQ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہر فوجی اتنا موٹا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ دوران چائے میں نے ایک اسپانسر سے عربی میں سوال کیا کہ تمہارے فوجی اتنے زیادہ موٹے کیوں ہیں؟ دوران چائے اس کے منہ سے کہکا نکل گیا، کہنے لگا غلاموں کی فوجیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پھر میرے بزرگ اسپانسر نے مجھے ان کی سرگزشت سنائی کہ یہ سب فوجی اور ان کی اکثریت غریب عربیوں کے بچے ہیں، انہوں نے کون سی جنگیں لڑنی ہیں، امریکہ نے انہیں اپنے پاس گروی رکھا ہوا ہے، یہ زیادہ ملٹری ٹریننگ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو فوجی ٹرکوں پر لکڑی کی سیڑھیوں سے چڑھتے ہیں، کئی سیڑھیاں یہ توڑ چکے اور اب انہیں لوہے کی سیڑھیاں مہیا کی گئی ہیں، اور اگر انہیں زیادہ ٹریننگ یا ایکسرسائز کروائی جائے تو یہ شدید بیمار ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل گراؤنڈ پر یہ 2 یا 3 مہینوں کی چھٹیاں لے کر گھریلو زندگی پرتعیش انجوائے کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک نئے چیف تشریف لائے تو انہوں نے سب کو توندیں چھوٹی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس ٹینشن میں 2 4 فوجی دوران کثرت اور جاگنگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ہے ہماری اسلامی ملک کی ایک فوج جسے میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا اب ایک اور طبقہ ہے تمہارے اجمی علماء کا
انہوں نے بھی امت مسلمہ کو پارا پارا یعنی بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ تفرقے بازی سے فائدہ یہود و ہنود اٹھا رہے ہیں۔ پھر مجھے اقبال اور مسرت نذیر دونوں ہی یاد آ گئے۔ بجلیاں جس میں ہو آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نہ کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ مسرت نذیر بھی کچھ ایسے ہی گایا کرتی تھی: ساری کھیڑ مریداں دی، ساری کھیڑ مریداں دی، گڈی آئی ٹیشن تے، اک بھج گئی پیراں دی۔ میں جب اسلامی ملک کے جی ایچ کیو سے نکل رہا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں جی ایچ کیو کے باہر WWE لکھوا دوں کہ یہ پہلوانوں کی آماج گاہ ہے۔ حالیہ غزہ میں قتل و قتال کے باوجود بھی اسلامی ملک اگر اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی جو شاف محشر ہیں کی سفارش کیسے مانگیں گے؟ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ان وحشیوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، اور ابھی بھی ہم صرف اور صرف امریکیوں کے خوف سے مرے جا رہے ہیں اور ملتان سے چھوٹے اسرائیل پر حملہ آور نہیں ہوتے اور مشترکہ فوج کو استعمال نہیں کرتے تو پھر تا قیامت فلسطین اور کشمیر کے محاذ پر ہم یوں ہی روندے جاتے رہیں گے۔ بابیلوں کے جھنڈ اب کفار کے لشکر کی بجائے مسلمانوں کے 57 شہنشاہوں پر آ کر ایسی سنگ باری کریں گے اور انہیں ملیا میٹ کر دیں گے کہ جیسے کھایا ہوا بھوس، کیونکہ رب کائنات کے حضور ناکردہ گناہوں کی سزا پانے والے شہید بچوں کی شکایت وہاں پہنچ چکی ہے۔ جس وقت جرائم کی فہرست بیاں ہوگی، ناکردہ گناہوں کے منہ میں تو زباں ہوگی۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔